السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم 9 مئی کے حوالے سے جو سانحہ ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم یوم سیاہ کے طور پر اور تقریب شہداء کے طور پر آج اس کو دیکھ رہے ہیں اور منا رہے ہیں، اور فوجی پریڈیں بھی ہو رہی ہیں، سلامی بھی ہو رہی ہیں، ہر طرف یہ۔ لیکن ایک یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ہماری قسمت میں کتنے یوم سیاہ ہے اور ہم کب تک یہ آہوازاری کرتے رہیں گے؟ اس کے لیے طریقہ تو یہ تھا کہ ہم کوئی احتساب کا ایسا نظام بناتے، ہم یہ جائزہ لیتے کہ کس طرح ہمارے اداروں میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور ہم کس طرح اس کو ریکانسٹیٹیوٹ یا تعمیر نو کر سکتے ہیں، اس کی بحالی کا کوئی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ زندہ قومیں تو یہی کرتی ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتی ہیں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتی ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے کردار کو، تاکہ اس طرح کے سانحات نہ ہوں اور یہ ایام سیاہ جو ہے، یہ ماتمی جو دن ہے ہماری قسمت میں نہ آئے۔ قوموں کی قسمت اس میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایام مسرت ہمارے زندگی میں کتنے دن ہیں؟ ہر جگہ جو ہے وہ چیخ و پکار ہو رہی ہے، اداروں میں ہے، اسپلٹ نظر آتی ہے، واضح طور پر اسپلٹ نظر آتی ہے۔ ہم کسی ایک ادارے کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، جس کے ذریعے سے جب ریاست کی جو بیٹھتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو پلرز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ جب پلرز مضبوط نہ ہو تو ریاست یا عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے پچھلے جو ہم تاریخ کے حوالے سے اگر ہم باتیں کریں تو بڑے بڑے واقعات ہمارے پاس ہوئے ہیں۔ ہمارا ملک دو لخت ہوا ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ ہم نے کوئی ماتم ہی منایا ہوگا، لیکن ہم نے جائزہ نہیں لیا کہ وہ بڑے بڑے ہینس کرائم جو ہم قوم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جرائم ہم سرزد ہوتے ہیں اور جس سے قومیں جو ہے پستی میں چلی جاتی ہیں، اس کو دیکھتے ہم نظر ثانی کرتے، کہیں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ دیکھیں تو وہ شائع ہو کے نہیں دیے، اور جب آپ نے کمیشن بنائے لیا، حقائق آئی گئے تو لوگوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے، ان کا بنیادی حق ہے۔ اب ہوا کیا کہ رپورٹ ہمارے ہاں بنی، کمیشن ہمارے ہاں ہوا، اور جو ہے رپورٹ لیک کہاں ہو رہا ہے؟ وہ انڈیا سے ہو رہی ہے۔ دشمن ہمیں کمزور کرنے کے لیے لیک کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے عوام کو خود اعتبار میں لیتے، اعتماد دیتے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نظام عدل ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سے غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور بھیانک غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اقوام عالم کی تاریخ دیکھیں تو وہاں بھی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کی قوم سزا بھگتتی رہی ہے، لیکن زندہ قوم میں، بیدار قوم میں، بیدار مغز قوم میں، زندہ ضمیر قوموں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھتی ہیں، غلطیوں کا تدارک کرنے کے لیے، اس کا پہلے سے دباب کرنے کے لیے اس کے اسباب دیکھتی ہیں کہ اس کی بنیاد کس باتوں پر رہی ہے اور ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم بہتری کا دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، اس کا بھی تو جواب قوم کو ملنا چاہیے۔ تو ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو اسپلٹ کا شکار ہیں، عجیب بے چینی کی فضا ہے، ہر چیز پر کسی کا اعتبار نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے اہم ترین ادارے، ہم اپنے میڈیا کی بات کر لیتے ہیں، ہم اور کیا حوالہ دیں، ہمارا میڈیا اسپلٹ، بالکل اسپلٹ، حیرت انگیز طور پر۔ حقیقت ایک ہوتی ہے، دو حصوں میں کیسے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن کیا کہ ایک ٹی وی جو ہے ایک کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایک ٹی وی ایک کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ہذیان بکا جا رہا ہے۔ ہذیان بکنے والی ہم لوگ کب میچورڈ ہوں گے بحیثیت قوم کے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے منہ میں خاک کہ وہ دن قریب ہے جو ہمارا ملک بڑے سانحے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں۔ اب اگر عدلیہ کو ہم دیکھیں تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، یہ کوئی اوپن سیکرٹ کے طور پر ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو پولرائزڈ ہو جائے گی، پول ٹو پول، ایک پول پہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ایک پول پہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اور جب صورتحال نظر آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج فیصلہ ساز ادارے جو فیصلے کرتے ہیں، تاریخ ساز فیصلے کرتے ہیں، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں تو قانون اور عدل تو خاموش ہو جاتا ہے۔
جب قانون اور عدل خاموش ہو جائے تو پھر کیا رہتا ہے؟ آپ دیکھیں برطانیہ میں اس کے جو جنرل تھے اس وقت کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کیا ہماری عدالتیں کیا انصاف دے رہی ہیں؟ اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ریاست کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا، ریاست کہیں نہیں جا رہی، لیکن یہ خطرہ تلوار بن کے ہمارے سر پر لہرا رہا ہے۔ دوسری طرف اور بھی ادارے ہیں جن پر دیکھنا چاہیے، اور یہ سب سے زیادہ جو جمہوری ادارے ہیں ان کے اندر تو دیکھیں، یہ جو برساتی پرندے ہیں ابھی اڑ کے دوسری چھتری پہ بیٹھ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، یہ جو تماشا ہماری قسمت ہے، کبھی لوٹا ہو گیا، کبھی جو ہے گھوڑے ہو گئے، کہ ان کی تجارت ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے جو ہمارے لیے سیاہ دھبا نہیں بنی ہوئی ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں پوری دیانتداری سے، جرأت سے، ضمیر کی آواز کو سامنے رکھ کر تمام اداروں کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنی اندر کی جو انتظامی جو خرابیاں ہیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جس نے جرم کیا ہے، جس نے وہ فیورٹزم نہیں ہوگا، کوئی پسندیدہ نہیں ہوگا، ایک تو پاکستان پسندیدہ ہوگا تو اس کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ اگر ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں اور ہر ادارے میں اگر ایسی بہتری آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، قوم کو اپنے ساتھ کھڑے رکھنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، تو پھر جو ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا، ہمارے لیے ثانیات کو جنم دے سکتا ہے، تاریخ ایک اور سیاہ باب ہمارے لیے رقم کر سکتی ہے، اور وہ اتنا سیاہ ہوگا کہ شاید ہم بحیثیت قوم نظر ہی نہ آئیں، ہم ڈوب جائیں کہیں سیاہی میں، تاریکی میں۔ ناظرین، یہی آج ہم اس دن کے حوالے سے کہنا چاہتے تھے۔ بڑا دن ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارے شہداء کو سلامی دی جا رہی ہے، تکریم کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ غم ہے کہ یہ یوم سیاہ کے طور پر بھی ہمارے حصے میں آیا ہے۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پروگرام میں پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔